علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث لائے ہیں ایک کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں ملامت نہ کرنا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں ملامت نہ کرنا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ اصل میں بات وہ کہنی چاہیے جو ثابت ہو۔ اس حدیث کو چار محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ترمذی اس کو کہتے ہیں یہ غریب حدیث ہے، یعنی کہ اس کی کوئی دوسری لائن آف چین نہیں ملتی، یعنی کہ ایک ہی سورس سے وہ حدیث آتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ذہبی لکھتے ہیں کہ ایک نامعلوم شخص ہے اس کے اندر۔ ذہبی جو ہیں کسوٹی ہیں پرکھنے کی، ان کا اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے اس معاملے میں، تو ہمیں وہ بات کہنی چاہیے جو کہ موجود ہو، نہ کہ وہ جو کہ جس کی اصل ہی نہ ملتی ہو۔ تو ہمیں کسی کا مقام بڑھانے کے لیے کوئی ایسی چیز کا بیان نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو کی جائے مگر انہوں نے نہ کہی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2، کہ جس نے میری طرف جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان کی طرف سے بات کو کہہ دے، اس میں بات کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بات کہیں لکھی جائے یا بتائی جائے، وہاں پر ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ پورا حق بیان ہونا چاہیے۔ آدھا سچ جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوتا ہے، تو پورا اگر سچ بتائیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کسی کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، خواہ مخواہ کوئی کسی کو ملامت کرائے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ بدعت بھی آل امیہ نے شروع کری، حضرت علی پر سب کر اپنے دور ملوکیت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔